گرامی قدر حضرات، تو یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آپ کی شہادت کا بھی مہینہ ہے، یہ ذوالحج 18 ذوالحج۔ اچھا، اگر آپ اس کی آخری تاریخوں میں آ جائیں، 26 ذوالحج کو حضرت سیدنا فاروق اعظم پر حملہ ہوا تھا، اور یکم محرم الحرام آپ کی شہادت کا دن ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بہت سارے لوگوں نے پچھلے 2 سالوں سے شور مچایا ہوا تھا اہل سنت میں، یار پتہ نہیں ان کو درد کیا، میری سمجھ سے بات بلاتا رہے۔ نہیں جی، حضرت فاروق اعظم کا یکم محرم الحرام یہ شہادت کا دن نہیں ہے۔ تو کسی نے پوچھا کہ مولانا صاحب یہ کیوں نہیں، آپ کو اتنی کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ تو کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ اگر یکم محرم الحرام کہا جائے نا تو اہل بیت کا ذکر کم ہو جائے گا۔ میں نے کہا یار کتنے بدبخت قسم کے لوگ ہو یار، یا تو کتابوں میں نہ ہو تو پھر بھی بتاؤ۔ دیکھو، تاریخ ولادت ہو یا شہادت ہو، ان میں اختلاف ہے۔ کوئی ایک محدث ایسا یا کوئی ایسا بزرگ جس کی تاریخ ولادت و وفات میں اختلاف نہ ہو، آپ مجھے بتا دیں۔ شاید کوئی ہو، شاید کو خوش نصیب ہو تاریخ میں، ورنہ جتنے ہمارے دیکھیں، خود نبی پاک کے میلاد شریف کے بارے میں 12 ربیع الاول کا جو قول ہے یہ اکثر امت کا ہے، اور کام وہ کرنا چاہیے جس پر اکثر امت رہے، ورنہ نبی پاک کی ولادت کے بارے میں کل کتابیں جمع کی جائیں تو 8 قول بنتے ہیں کہ آپ کی ولادت کس دن ہوئی ہے، لیکن امت جمع ہے 12 پر، تو 12 ربیع الاول کو ہی ہے۔ تو جب نبی پاک علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں اتنا اقوال موجود ہیں، کہتے ہیں نہیں جی امت متفق 12 پہ ہے تو 12 پر عمل ہونا چاہیے، باقیوں پر اگر کر بھی لے میلاد تو منع نہیں ہے، لیکن تنازع، لڑائی اور جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں نے کہا یہی بات تو حضرت فاروق اعظم کے بارے میں ہم بتا رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم کی شہادت کے بارے میں قول اور تاریخوں کے ہیں، لیکن جس پر امت متفق ہے، اکثر امت، علماء، ائمہ، اجلہ، وہ سارے کے سارے کہتے ہیں کہ یکم محرم الحرام کو حضرت فاروق اعظم کی شہادت ہوئی ہے۔ تو جیسے 12 ربیع الاول پر علماء کا اعتبار کر لیا ہے اور کہتے ہیں یہی ٹھیک ہے، تو ویسے یکم پر بھی کر لو، یہاں وہ علماء نہیں ہے۔ اور یہاں یہ دلیل دی جاتی ہے کہ اہل بیت کا ذکر کم ہو جائے گا۔ بدبختوں، کیسے کم ہوگا؟ حضرت عمر ہی تو بتائیں گے حسن کیا ہے اور حسین کیا ہے اور علی کیا ہے۔ حضرت امام حسین 10 محرم کو شہید ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ بولو۔ تو اگر کوئی 20 محرم کو امام حسن کا ذکر کرے، کر سکتا یا نہیں کر سکتا؟ شہادت بیان کر سکتا ہے نا 30 محرم کو، بولو نا۔ لیکن خاص دن جو مشہور ہے وہ کون سا ہے؟ یہی بات۔ تو جو مشہور ہے اس کو تو نہ بدلو نا۔ حضرت فاروق اعظم کی شہادت کا دن جو مشہور ہے، جو معروف ہے، جو معمول ہے، وہ یکم محرم ہے۔ آپ کرنا چاہیں تو آپ 10 دن پہلے کر لیں، 1 دن بعد کر لیں، 5 دن بعد کر لیں، 15 دن بعد، جب آپ کا جی چاہے۔ کرنے تو 2 کام ہیں، ایک تو بزرگوں کا ذکر کرنا ہے اور دوسرا ایصال ثواب کرنا ہے۔ لیکن یہاں یہ کہنا کہ نہیں یہ غلط ہے تو یہ ٹھیک ہے، یہ اصل بات ہے جو امت میں اختلاف پیدا کرتی ہے۔ دعا کرو اللہ امت کو اتحاد نصیب فرما دے، اور ایسے جتنے نئے نئے محقق پیدا ہو رہے ہیں جو امت میں ایک تفرقے کا سبب بن رہے ہیں، اللہ ان سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، آمین بلند آواز سے فرما دیجئے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر جو حملہ ہوا وہ بھی اسی ذوالحج شریف کی آخری تاریخوں میں ہوا، 26 کو ہوا، اور اس کے بعد یکم محرم الحرام شریف کو آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائی، یہ جو ذوالحج کا مہینہ ہے اس میں بھی بڑی عظیم اور جلیل القدر ہستیوں کی شہادت ہے، اور اسی طرح جو محرم الحرام شریف ہے اس کے اندر بھی بڑی عظیم اور جلیل القدر ہستیوں کی شہادت ہے۔ ہم چونکہ اہل محبت ہیں، اہل سنت ہیں، ہم صحابہ کا ذکر بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں کریں گے، اور اہل بیت کا ذکر بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں کریں گے، اور یہ اصل مسئلہ ہے۔ یہ بتا اس لیے رہا ہوں تاکہ ہمارے سامنے ہو کہ ہماری جو دینی حقائق ہیں وہ ہمارے سامنے کیا ہیں۔ اور یہاں پر اگر آپ توجہ کریں تو ایک بات اور آپ کو بتلا دوں، اگر آپ جاگیں تھوڑا سا، تو حضرت فاروق اعظم کی شہادت کا سبب کیا بنا تھا، یہ بات بھی سننے والی ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے غلام تھے، جو کہ مجوسی تھا، آگ کی پوجا کرنے والے ہوتے ہیں نا، ان میں سے تھا۔ وہ ایک دن حضرت فاروق اعظم کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا کہ آپ مغیرہ بن شعبہ کو کہیں کہ میری تنخواہ بڑھا دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ کام کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا جی میں نجار ہوں، بڑھئی، ترکھانوں والا کام کرتے تھے۔ کہا ٹھیک ہے،
تو آپ نے پوچھا تیری تنخواہ کتنی؟ اس نے کہا 2 درہم مجھے ملتے ہیں دن بھر کے. تو آپ نے فرمایا 2 درہم ہیں تو کافی, چلو میں کہہ دیتا ہوں. جب آپ نے کہا نا ہیں تو کافی, اس کے دل کے اندر نا بغض جاگ پڑا. اس نے وہیں ارادہ کر لیا کہ میں حضرت فاروق اعظم پر حملہ کروں گا. یہ کیوں کہا کہ ہیں تو کافی؟ بعض بندے ہوتے ہیں نا جن کو صحیح بات بھی اچھی نہیں لگتی, ٹھیک ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ چلا گیا تو آپ نے اشارتاً بتا دیا کہ اب میری شہادت کا وقت قریب ہے, اور بعض علماء نے یہ تصریح کی بتا دیا کہ یہی مارے گا, ٹھیک ہے. لیکن چونکہ آپ نے سختی سے بتایا ہوا تھا کہ جب تک مجرم جرم نہ کر لے, ثابت نہ ہو جائے, کوئی بندہ اس کے اوپر ہاتھ اٹھا سکتا نہیں. اور تیسری بات, آپ نے چند دن پہلے بتایا کہ یار میں نے خواب دیکھا ہے, سرخ رنگ کا ایک مرغا ہے جو مجھے چونچے مار رہا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ میری شہادت کا وقت اب قریب ہے. اب یہ ظاہری سبب یہ ہے, حقیقت کیا ہے وہ بھی سن لیجئے. حضرت فاروق اعظم دعا کیا کرتے تھے, اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک. آپ دعا کرتے تھے یا اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما, پر میری خواہش ہے یا اللہ میری موت آئے تو تیرے محبوب کے شہر میں آئے. شہادت کی موت بھی ہو اور مدینے میں بھی ہو, یہ 2 دعائیں. بلکہ مورخین نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو آپ کی بیٹی ہیں اور نبی پاک کی وہ بیوی تھیں, وہ حضرت فاروق اعظم کو کہنے لگی ابا جان یہ آپ دعا تو کرتے ہیں کہ مجھے شہادت کی موت بھی آئے اور مدینے میں بھی آئے, تو یہ دونوں چیزیں کیسے اکٹھی ہوگی مدینے میں؟ تو حضرت فاروق اعظم مسکرا پڑے, فرمایا بیٹا اگر اللہ چاہے گا تو اکٹھی ہو جائیں گی, اگر اللہ چاہے گا تو اکٹھی ہو جائیں گی. آپ نے یہ فرمایا. اب جب تمنا بھی آپ کی تھی کہ مجھے شہادت کی موت ملے اور مدینے میں ملے, یہ دعا آپ کی قبول ہو گئی. اور سبب کیا بنا؟ وہ جو حضرت مغیرہ بن شعبہ کا غلام تھا, اس نے کہا کہ 2 درہم میں بڑھا دو, تو آپ نے کہا ٹھیک ہے, تو اس نے دل میں بغض کر لیا. اب بغض کے بعد اس نے کیا کیا, خنجر لیا, اس کو زہر میں بجھاتا رہا. زہر آلود کرتے تھے کہ جب حملہ ہو نا, خنجر لگنے کے بعد زخم کے ساتھ جب زہر لگ جائے تو بندہ فوت ہو جاتا تھا. تو وہ اس لیے زہر لگایا کرتے تھے, بڑی زہریلی زہر لگاتے تھے. اب وہ آ گیا ایک دن, چھپ کے بیٹھا محراب کے اندر. توجہ ہے جی سب حضرات کی؟ حضرت فاروق اعظم پر حملہ کرنے کے لیے آپ آئے فجر کی نماز پڑھانے کے لیے. جب آپ نے رکعت شروع کی تو اس نے حملہ کر دیا. 6 بار کیے اس نے, 6 بار. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گر گئے. آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ آپ آگے آ کے نماز پڑھائیں. نماز نہیں ٹوٹنے دی. آپ دیکھیں نماز کتنا اہم فریضہ ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے آگے ہو کے نماز پڑھائی. وہ بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا, لیکن چند ایک صحابہ کرام نے اسے پکڑ لیا. جب نماز ختم ہوئی آپ کو اٹھایا گیا. آپ شدید زخمی تھے. آپ نے جو سب سے پہلا سوال کیا, بڑا غور سے سننے والا ہے, آپ نے فرمایا یہ بتاؤ مجھ پر حملہ کس نے کیا ہے, میرا دشمن کون ہے, میرا قاتل کون ہے؟ غور سے سنیے گا. تو انہوں نے کہا جی اس کا نام تھا ابو اللؤلؤ فیروز, یہ اس کا نام تھا. انہوں نے کہا وہ مجوسی غلام ہے. حضرت فاروق اعظم مسکرائے اس حالت میں بھی, اور پتہ کیا کہا, اللہ کا شکر ہے میرا دشمن کوئی مسلمان نہیں ہے, چونکہ مسلمان کبھی عمر سے دشمنی کر ہی نہیں سکتا ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فوراً اپنے بیٹے حضرت عبداللہ سے فرمایا جاؤ حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کے پاس, ام المومنین کے پاس, اور جا کے پتہ کیا کہو, مجھے لگتا ہے کہ میں صحت مند نہ ہو پاؤں گا اور میری ملاقات میرے رب سے ہو جائے گی, اور میں چاہتا ہوں کہ میری قبر بنے تو جہاں حضور اور ابو بکر ہیں وہاں پر بنے. وہ حجرہ چونکہ حضرت ام المومنین اماں عائشہ صدیقہ کا تھا, سمجھ آ رہی ہے نا, ان کی ملکیت تھا, نبی پاک نے دے دیا تھا. سمجھ آئی ہے؟ پہلے جب یہ حجرے نبی پاک کے تھے تو یہ نبی پاک کی ملکیت تھے. نبی پاک نے بعد میں اپنی بیویوں کو بانٹ دیے تو یہ ان کی ملکیت ہو گئے. تو اس میں دفن بھی وہ ہوگا جس کو وہ اجازت دیں گی.
नबी पाक अलैहिस्सलाम उन्होंने तो दे दिया, वो तो वहां पर दफन ही थे, चूंकि वो उनकी बीवी हैं और उनका अपना हुजरा है। हजरत सिद्दीक अकबर क्यों दफन हुए? कि सिद्दीक अकबर वो हैं जो हजरत अम्मा आयशा के बाप हैं। समझ आ रही है ना? इसलिए वहां पर दफन हुए। और हजरत फारूक आजम क्यों हुए? उन्होंने उस हुजरे की मालिका से इजाजत ली है। अब समझ आ रही है आप हजरात को? आपने जब इजाजत मांगी तो हजरत उम्मुल मोमिनीन रोने लग पड़ी। तवज्जो, अब ये जुमला भी सुनने वाला, जैसा पहले जाग के सुना, ये भी जाग के सुनिएगा। आपने फरमाया कि ए अब्दुल्ला, ये जगह तो मैंने अपने लिए रखी थी कि जब मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊंगी तो मेरी कब्र यहां पर बनेगी, पर आज मैं हजरत उमर के लिए इजाजत देती हूं। और यहां पर भी सूफिया, उरफा, अहले हक और जितने मुहक्किकीन ने लिखा, वजह क्या थी कि हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका ने इजाजत क्यों दी? फरमाया वजह यह थी, जब हजरत अम्मा आयशा पर तोहमत लगी थी ना, और कुरान मजीद के 18वें पारे में जो वाकया मौजूद है, और फिर अल्लाह ने उनकी बरात और शान को बयान किया और मुनाफिकों को बिल्कुल रद्द किया। जब ये तोहमत लगी थी तो हजरत फारूक आजम आए थे सबसे पहले नबी पाक के पास और आके कहा, या रसूलल्लाह, आप थोड़ा सा परेशान है, मुझे ये बताएं कि आयशा पाक का निकाह आपके साथ किसने किया, रिश्ता किसने पसंद किया था? तो नबी पाक ने फरमाया, ए उमर, मेरा रिश्ता तो मेरे रब ने पसंद किया था। तो हजरत फारूक आजम ने कहा, रब ने आपके लिए कोई ऐसी चीज पसंद नहीं की जो उसे पसंद ना हो, जो उसे पसंद है रब ने आपके लिए भी उसे पसंद फरमाया। अम्मा आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप फरमाती हैं, ये आज जो मैं अपनी जगह हजरत उमर को दे रही हूं, वजह ये है कि जब लोग मुझ पर तोहमत लगा रहे थे, मेरी शान का दिफा ये उमर कर रहा था। पता चला जो हजरत अम्मा आयशा की शान का दिफा करता है उसको महबूब का कुर्ब अता कर दिया जाता है। समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही है? ये हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका तो ये ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला आपने फरमाया इजाजत है। और यहां अगर बात मुकम्मल ना करूं तो मुझे लुत्फ नहीं आएगा। बात मुकम्मल ये है मेरे अजीज, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे सज्जन, मुकम्मल बात ये है, जब हजरत फारूक आजम यकम मुहर्रम को शहीद हुए और आपको वहां पर दफन किया गया, उसके बाद इधर देखिए मेरी तरफ, मैं मसला समझा रहा हूं और बड़ी खास बात है, जब हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका उस हुजरे में फिर आती ना तो आप पर्दा करके आती थी। जब तक नबी पाक थे और हजरत अबू बकर सिद्दीक थे तो आप पर्दा नहीं करती थी, यानी आम नॉर्मल सर पे दुपट्टा तो आप आ जाती। जब हजरत उमर आए तो आप पर्दे का एहतमाम करके आती। किसने पूछा, अम्मा जान, आप पहले जब आती थी तो नॉर्मल दुपट्टा जैसे आम घरों में औरतें होती, आप अपने हुजरे में आ जाती। अब फरमाया पहले मेरे शौहर थे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साथ में मेरा बाप अबू बकर था, तो फरमा उनके सामने मैं वैसे ही आ जाती थी। अब आ गया उमर और अब मैं पर्दा करके आती हूं। तो किसी ने भी ये नहीं कहा मर के तो मिट्टी हो जाते हैं, कब्र वाले तो देखते ही नहीं है, यहां तो है ही कुछ नहीं है। अब मैंने कहा तुम्हारा जनाजा तो अम्मा आयशा ने निकाल दिया है। ये हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका तो ये बात ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये हयात नबी और इहयाए मौता का अकीदा दे रही हैं कि कब्रों वाले भी जिंदा होते हैं और हूं मुस्तफा जो हर कब्र में आए। ये उम्मत को मसला समझना होगा।